الفاتحہ۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سنا کر بانی ادارہ جناب صفدر عباس صاحب پیشوا حسین کی روح کو شاد فرمائے۔ بسم اللہ طاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیجیے۔ سورہ آل عمران کی آیت جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، گزشتہ شب کے سیل میں آپ سے گزارش آتی ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، یعنی جس قانون کو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ ایک مسلمان کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی پسند کا خیال کرے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرے۔ یہی انسان کی، اگر وہ مسلمان ہے تو ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ بحمد اللہ ہم سب مسلمان میں، اس میں کسی کو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ لگتا ہو کہ پتہ نہیں کیسی بات ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور بحمد اللہ آپ ہی مسلمان ہیں، اور آپ نہیں ہیں تو کوئی دوسرا بالکل نہیں ہے۔ آپ ہی مسلمان ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ اور بحمد اللہ آپ کامل دین میں ہیں۔ آپ کو اپنی طرف سے اب کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کامل دین ملا ہے، بس آپ کو تو ماننا ہے اس کو اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، اور اصل اسلام شیعہ ہونا ہے۔ بغیر تمہید کے میں گزارش کروں، اصل اسلام شیعہ ہونا ہے۔ شیعہ ہی اصل میں مسلمان ہے۔ یہ 2-4 باتیں کچھ جو ممبر سے پہنچ جاتی ہیں، یا تو بالارادہ یا بس ایسے جو ہم اس کے اوپر غور نہیں کر پاتے، وہ پہنچ جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہی مسلمان ہیں، شیعہ ہونا ہی اصل میں مسلمان ہونا ہے۔ جو بات غلط پہنچ گئی ہے وہ یہ ہے، شاید ہمارے جوان سمجھتے ہوں کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم تو شیعہ ہیں۔ نہیں، آپ ہی مسلمان ہیں، آپ ہی شیعہ ہیں۔ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعت اصل دین ہے، جس کو آپ کو محسوس کرنا ہے، جس کو آپ کو شیعہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ تو بعد میں بنے ہیں، اصل تو شیعت ہے جو پہلے دن سے ہے، یہ پہلے دن سے بنے، چونکہ مگر یہ مناظرانہ ذہن کی پیداوار ہے، اور ہم مناظرے میں اتنے گم ہو گئے کہ ہم نے شاید اسی کو یہ سمجھ لیا ہے۔ آپ ہے شیعہ ہیں، آپ ہی مسلمان ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دنیا میں اسلام کو پہچانوائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بیٹھتی ہے کہ اسلام کو، جب آپ ہی اصل مسلمان ہیں تو آپ اسلام کو پہچانوائیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں مسلمان ہیں؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیں سمجھیں کہ ہم کیوں مسلمان ہیں۔
ہم کیا آباء و اجداد کی وجہ سے مسلمان ہیں؟ کیا ہم معاشرے کی وجہ سے مسلمان ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کو آپ کو پہچاننا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں نے کل آپ کو اشارہ دیا تھا تھوڑا کہ ایک عقیدت ہے اور ایک عقیدہ ہے۔ اس کو مائیں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں، اس کو ذرا غور سے سنیں، اور وہ یہ کہ عقیدت، میں نے کل عرض کیا تھا، کسی کو بھی ہو سکتی ہے، عقیدہ ہر ایک کا نہیں ہو سکتا۔ عقیدت یہ ہے کہ ہمیں ماتم اچھا لگتا ہے، ایک ساون اچھا لگتا ہے۔ دین ایسے نہیں ہے طے ہوتا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ دین کوئی دسترخوان جیسی چیز نہیں ہے کہ یہ کھا لیا یہ اچھا لگتا ہے، وہ چھوڑ دیا وہ نہیں کھایا۔ دین دسترخوان نہیں ہے، دین آپ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ اس کا احساس کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو عقیدت کسی کو بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ہم جہاں سے آئے، ہم یہاں کے تو نہیں ہیں نا، ہم تو کہیں نہ کہیں سے یہاں آ گئے، اور جہاں سے آئے ہیں وہ ہماری چھوٹی بڑی بستیاں ہیں جہاں سے ہم یہاں آ گئے۔ وہاں آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا کہ کچھ آتے ہیں جو گھوڑے کو خالی دودھ جلیبیاں کھلا کے یہ سمجھتے کہ ہم نے اپنی عقیدت پوری کر دی۔ مسلم بہت آتے ہیں خالی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، بہت ہیں جو گھوڑے کے نیچے سے اپنے بچے کو نکال دیتے ہیں، وہ سمجھتے کہ میں نے دین، جو میری عقیدت ہے میں نے اس کو مان لیا۔ تو دین ایسے نہیں طے ہوتا، عقیدت اور ہے عقیدہ اور ہے۔ میں نے عرض کیا نا، اس کو سنبھالے، آپ کا کام عقیدت نہیں ہے، آپ کا کام عقیدہ ہے۔ یہ عقیدت کن ہوتی ہے؟ جن کی کوئی غرض ہوتی ہے، غرض ہوتی ہے، وہ آتے ہیں مانگتے ہیں، مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملتا ہے تو پھر وہ پلٹ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو آپ ٹھنک جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ادھر سے ملے تب ان کے ہیں، نہ ملے تب ان کے ہیں۔ اس لیے کہ ملنا اور نہ ملنا ادھر سے یہ مصلحت کے اوپر ہے۔ ہماری زندگی فقیرانہ زندگی نہیں ہے کہ کسی بھی دروازے پر گئے اور مانگا، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ہمارا منہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے مذہب اور مسلک اہل بیت سے وابستگی، ملے تب ان کے ہیں، نہ ملے تب ان کے ہیں۔ اس لیے کہ خالی ان سے مانگنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہم سے کبھی کبھی کچھ طلب کرتے ہیں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو پورا کریں۔ بس دین کو آپ ایسا نہ بنا لیں کہ جیسے کوئی ہماری خواہشات ہیں، ہماری آستھائیں ہیں، ہمارا جو ہے اس سے عقیدت کا کوئی تعلق ہے۔ ہمارا تعلق عقیدت کا نہیں بلکہ ہمارا تعلق مضبوط عقیدے کا ہے۔ ایک سلام بھیجتے ہیں۔ شیعہ کہلاتے ہیں، اثنا عشر کہلاتے ہیں، امامیہ کہلاتے ہیں، یہ ہمارے نام ہیں۔ ایک نام اور ہے ہمارا عدلیہ، اسے فقہ عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، بحمد اللہ۔ چونکہ عدالت ہمارے یہاں توحید کے بعد ہمارے یہاں عدالت ہے، اول توحید دوسرے عدالت، یہ ہمارے یہاں ہے۔ کوئی نہیں مانتا، چلو کوئی بات نہیں،
بحمدللہ ہم عدلیہ ہیں، ہم عدالت کو مانتے ہیں، بات توحید، اور ہمارے مضبوط عقیدے کی بنیاد ہے بعد نبوت اسی طرح امامت پر۔ نبوت کے بعد جیسے توحید کے بعد عدالت ہے، اسی طرح نبوت کے بعد امامت ہے۔ آپ امامت ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ جتنی نسبتیں ہیں آپ کی، آپ اثنا عشر ہیں تو کس لیے؟ عربی میں اثنا عشر 12 کو کہتے ہیں، امام 12 ہیں، اس لیے آپ اثنا عشر کہلاتے ہیں۔ امامیہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے 12 امام کو اس طرح مانا ہے جیسے نبی چاہتے ہیں، خدا چاہتے ہیں، قرآن چاہتا ہے۔ یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے، میں آپ سے ایک درس کے طور پر، ایک سبق کے طور پر، چونکہ مجلس تو آپ جانتے ہیں ایسے نہیں ہوتی، مجلس کا تو طور طریقہ الگ ہوتا ہے کچھ، میں اس طرح سے چاہتا ہوں تاکہ میری ہر ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اس سے بعد میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگتی ہے کہ نہیں ہے، چونکہ ہر وہ بات جو اب تک نہیں سنی گئی وہ نہیں تو محسوس ہوگی، اور ممبر سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت اچھا بھی ہوا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمیں اتنی دور ڈال دیا گیا ہے لے جا کے کہ اب لگتا ہے کہ واپسی بھی کسی کسی کی تو مشکل ہے، مشکل ہوگی۔ آپ اس پہ غور کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ممبر کے سلسلے سے آپ کے سامنے گزارشات کروں گا، چلیے آپ کروں کب کروں، لیکن مجھے بتانا ہے اس کو، چونکہ میری ذمہ داری ہے، میں ممبر پہ آتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لیں، میں آتا ہوں تو میں خود نہیں آتا، آپ لاتے ہیں، لہذا دونوں آدھے آدھے کے شریک ہیں، آدھے آدھے کے دونوں شریک ہیں، خالی یہ کام صرف میرا نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی ہے۔ آپ لاتے ہیں تو یہاں تک آتا ہے، جو کوئی آتا ہے وہ آتا ہے جسے آپ یہاں تک لاتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ آپ سارے معاملات میں اتنے ہی، ہم مثلا بتوں ہیں، بیل ہیں، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم گائے کے بدلے بیل خرید رہا ہے، بیل کے بدلے گائے لیا ہے، ہم ایسا تو نہیں کرتے۔ ہم جو جانتا ہے اس سے مشورہ لیتے نہیں لیتے، ہم مشورہ کرتے ہیں جو جانتا ہے، لیکن مشورہ اس سے لینا چاہیے جو جانتا ہے۔ آپ مجھ سے کہیں مولانا صاحب ہمیں بھینس دلا دیجیے مثلا، تو میں تو نہیں جانتا، میں نے کبھی بھینس رکھی نہیں، میں جانتا نہیں ہوں بھینس، تو اس سے مشورہ لینا چاہیے جو اس کے لائق ہے۔ آپ اس سے مشورہ لیتے ہیں، مثلا آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا ہم کو بتا دیجئے، ہمیں مولانا محرم میں بلانے، یہ مشورہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے لیتے ہیں مشورہ جو اس کو نہیں جانتا، یہ ہماری بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایک یہ کہ جو صاحبان ادارہ ہوتے ہیں جو بلاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری ناک کا مسئلہ ہے، اگر ہم نے پوچھ لیا جی کس کو بلائیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہم دین میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کیا؟ یہ سارے مسائل آپ کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس ممبر کے لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ممبر کون سی جگہ ہے، یہ کیسی جگہ ہے، اس کا وجود کب وجود میں آیا، ممبر کب بنا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ تو غدیر سے ہوتا ہے، نہیں تھا تو رسول نے کہا ابھی بناؤ اس کا، اس طرح کا تو نہیں بن سکتا تو نبی نے کہا کہ لو میں بتاتا ہوں ایسے بنا لو، ایسے بنا لو، اونٹ ہے، ہر اونٹ پہ کجاوا ہے، کجاووں کو ایسے ترتیب سے رکھ لو اور انہیں بنا لو، یعنی ایک ممبر کسی شکل بنا لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شبی سے بھی کام چلتا ہے، شبی سے بھی کام چلتا ہے اگر چلایا جائے احترام کے ساتھ، تو کہا کہ ایسے کر کے بنا لو۔ اور اب ایک آزمائش بھی تھی امت کی، اور آزمائش یہ تھی کہ رسول نے فرمایا ممبر بنا لو، قوم نے عاجزی کا اظہار کیا، 1,20,000 صحابہ نے اس بات کا اقرار کیا۔ یہ پوری کی پوری صورتحال اس اجماع کی ہے جو نہ اس سے پہلے دیکھا گیا اسلام میں نہ اس کے بعد، ایسا اجماع کبھی نہیں دیکھا گیا۔
یہ جو ہوا سقیفہ میں، اس میں تو چند ایسے ہی مفاد پرست لوگ جمع ہو گئے تھے، وہ اجماع تھوڑی تھا، اصل اجماع یہ تھا 1,24,000 کا صحابہ کرام کا مجمع، بڑا مقدر جو ابھی حج کر کے پلٹ رہا ہے۔ نبی نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے ایک ممبر کی، لہذا ایک ممبر بنا لو۔ نبی شاید بتانا یہ چاہتے ہوں جو میری زندگی میں ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ میرے بعد صاحب ممبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہاں سے یہ ہنر پیدا ہو جائے گا، کہاں سے یہ چیز پیدا ہو جائے گی؟ یہ نبی بتا رہے تھے، پوری طرح بتا دیا۔ لوگوں نے اظہار بھی کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں، تو نبی نے کہا ہے ممبر چونکہ دین کی چیز ہے، جس نے پورا دین بتایا ہے وہی ممبر بھی بتائے گا، اس لیے ممبر بن جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بات آئی، تو اس لیے بھی میں نے عرض کیا کہ میں ساری مجلس ایسے بھی پڑھ سکتا ہوں اور آپ ایسے واہ واہ کر بھی سکتے ہیں، مجھ سے سب آتا ہے، اس لیے کہ بھول گیا ہوں یا بھٹک گیا ہوں، نہیں، مجھ سے سب آتا ہے۔ اور کہیں گے تو ایک دن آپ کو تھوڑا سا کچھ دکھا بھی دیں گے کہ آتا ہے، مگر اس وقت ضرورت ہے، دین ہمیں آواز دے رہا ہے، دین ہمیں پکار رہا ہے۔ آواز سب کو نہیں آتی ہے، کسی کسی کو آتی ہے، مجھے یہ آواز آ رہی ہے۔ اذان ہوتی ہے تو سب کو آواز آ جاتی ہے، سب کو آتی ہے۔ اذان پہ کان کون لگاتا ہے؟ جو لگاتا ہے وہ مسجد تک آ جاتا ہے۔ آوازیں تو سب کو آتی ہے، آواز سب کو آتی ہے، دین کی آواز سب کو آ رہی ہے، لیکن جو سنتا ہے اور عمل کرتا ہے صحیح آواز اس کو آتی ہے۔ تو یہ مجالس اسی طرح سے ہیں۔ تو آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں عقیدے اور عقیدت کا فرق، اس کو آپ بہت محسوس طریقے سے سماعت فرمائیں گے۔ میں پیچھے والے حضرات کو جو بیٹھے، میں صحیح سے، چونکہ نگاہ بھی میری کمزور ہے، میں صحیح دیکھ نہیں پا رہا ہوں، لہذا وہ مجھے صحیح سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے کچھ چاہتا نہیں ہوں کہ آپ بہت شور مچائیں، بہت نعرے لگائیں، یہ لگائیں، ایسے بھی آئیں گے جو اس کے بھوک کے آئیں گے، آپ ان کے لیے بچا کے رکھیں گے، وہ بغیر نعروں کے اور بغیر واہ کے بیچارے پڑھ نہیں پائیں گے۔ میں نے اپنے کو تیار کر لیا، بالکل چپ بیٹھ جاؤ، جتنی دیر پڑھنی ہے میں پڑھ لوں گا، میں دلالوں کے ذریعے سے پڑھنے کا عادی نہیں، پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا، آپ بالکل چپ بیٹھے رہیں، جتنی دیر مجھے پڑھنا ہے میں پڑھنے جاؤں گا، اور آپ کو میرے طریقے سے اندازہ بھی ہو رہا ہوگا جب میں نہیں چیخ رہا تو میں آپ کو کیوں پریشان کروں، میں تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ تو آئیے گزارش کریں ہم عقیدے اور عقیدت کا فرق کیا ہے۔ اگر معرفت ہے تو عقیدہ مضبوط ہوگا، اور اگر معرفت نہیں ہے اور خالی غرض شامل ہے تو پھر عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک شخص امام کے پاس آتا، باتیں سب سنی نہیں آتی، متوجہ کرنا ہے مجھے۔ ایک شخص آتا ہے 8ویں امام کے پاس اور آ کے امام سے مشورہ دیتا ہے، فرزند رسول آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے، یہ امامت تو آپ کا حق ہے نا، آپ اسے لیں، حکومت بھی آپ ہی کا حق ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، اور میرے جیسے بہت شیعہ موجود ہیں یہاں، کھڑے ہو جائیے، آپ کا ساتھ دے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو امام کو مشورہ دے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ کبھی نہ کہنا ایسا ہوتا تو ذرا یہ ہو جاتا اور امام یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا، نہیں، ایسا کبھی نہ کریں۔ امام کو ماننے والے وہ شیعہ ہوتے ہیں جو امام کی مانتے ہیں اور امام سے اپنی نہیں کرواتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں بہت شیعہ ہے، ہزاروں ہے، بہت ہیں، تو وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ بہت ہے۔ تو امام نے کہا کتنے ہوں گے؟ کہا 20,000 ہیں۔ تو آپ نے تنور روشن کیا، دیکھیں میں بھی ایسا نہیں ہوں، آپ بھی ایسے نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے مثلا، تو یہ دین اس دھونس کو قبول نہیں کرتا کہ جی ایسے کہاں سے آئے، جو آئیں گے وہ دین میں ہے، جو نہیں آئیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
دین کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ سے خوشامد کرے گا، چاپلوسی کرے گا اور آپ سے کہا کہ بھائی صاحب تھوڑے تھوڑے پہ فیصلہ کر لیں، کچھ دین بیٹھ جائے گا، کچھ کو آپ بیٹھ جائیے۔ بے ایمان دنیا میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں، تھوڑے سے کو آپ بیٹھ جائیے، تھوڑے سے کو یہ بیٹھ جائیں گے، تھوڑا آپ نیچے آ جائیے، تھوڑا یہ آ جائیں گے، اور امام سے وہ یہ کہتے کہ یہ ایسا نہیں ہے، دین ایسی بات کوئی بھی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کبھی کبھی اسلام کی آبرو کا مسئلہ آ جائے تو خدا انہی میں سے کسی نہ کسی کو پیدا کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا۔ چنانچہ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت ہے، آپ کھڑے ہو جائیے مولا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو امام نے کہا کہ اس کے اندر پوچھو، یہ جو تم نے روشن کیا اس کے اندر پوچھو۔ اب وہ گویا کہ چنانچہ ایسا کہ ویسا، اب وہ تھوڑی بھول گیا، چوکلی بھول گیا، اور نتیجے میں یہ کہا کہ فرزند رسول ابھی کیوں جلاتے، پھر کام آؤں گا، یہ نہیں چل جاؤں گا میں، اب دیکھیں میں پھر کام آؤں گا کبھی آپ کے۔ ارے اس سے بڑا وقت کون سا ہوگا کہ امام فرما رہے ہیں، وہ کسی اور وقت کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں ہے، اور سمجھ رہے مذہب، میں کبھی پھر کام آ جاؤں گا، آپ دیکھیے گا، ابھی تو آپ کیوں مجھے بلا وجہ جلا رہے ہیں، خود ہی مشورہ دے رہا ہے، خود ہی یہ کر رہا ہے، تو سمجھے شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، امام نے اس کو بند کر دیا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ہارون مکیہ کی بات مشہور ہے، ہر امام کی جو سیرت کی کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے، مشہور واقعہ سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا۔ تو ہارون مکی آئے، اچھی گرد و غبار میں ہٹے ہوئے ہیں، ایک پوٹلی ہے جو ان کے پاس ہے، اور ایک لاٹھی ہے جو ہاتھ میں ہے۔ امام دیکھتے کہ آ گئے، کہا کہ ہارون ذرا اس کے اندر کود جاؤ۔ ہارون نے سارا سامان رکھا، نہاؤ، دیکھا نا تنور کا تاؤ، اس کا تاؤ کود گئے۔ اچھا وہ کود گئے اور آپ نے سلوات بھی نہیں پڑھی۔ دیکھیے سلوات میں آپ خواتین کو اپنا استاد بنا لیں، وہ بہت اچھی۔ دیکھا کبھی خواتین کو سلوات پڑھتی؟ ضرور دیکھا۔ جب وہ جناب سیدہ کی کہانی سنتی ہے نا تو سلوات پڑھتی ہے۔ کمہار کا لڑکا آبے میں گر گیا، سلوات پڑھتی ہوں۔ اچھا پھر نکل آیا تب بھی پڑھتی ہوں۔ تو انہیں تو اس سے غلط ہے کہ سلوات پڑھنی ہے، آپ جو ہیں کہنے کا انتظار کرتے ہیں، نہیں آپ بھی جب موقع دے کر کریں تو سلوات موقع بے موقع کبھی بھی بھیج سکتے ہیں۔ اب جو یہ خالی عقیدت والا تھا یہ باہر کھڑے ہو کے پریشان تھا، ہارون مکی تنور کے اندر مطمئن تھے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ امام اس سے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں کر رہا ہے لیکن سن نہیں پا رہا ہے، اس کا تو دماغ کہیں اور ہے، وہ ادھر ہی کو دیکھتا ہے۔ امام کہتے کیا میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، کہاں فرزند رسول مگر اپنے جل گیا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھا اگر جل گیا تو ناکام ہے اور بچ گیا تو کامیاب ہے۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ امام کے حکم کو بجا لانا، چاہے وہ جلے چاہے وہ رہے، اصل یہ دین ہے، اصل یہ مذہب ہے۔ ہارون مکی جو تھے وہ سلامت نکل آئے۔ یہ میں نے آپ کو بات یہ 8ویں نام امام رضا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے ایک چاہنے والے تھے، ان کے ایک عاشق تھے، ان کے ایک شیعہ تھے،
جن کا نام علی ابن یقطین تھا. یہ بہت امام کے عاشق تھے اور ہر نہج سے اطاعت کرنے والے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت صاحب فہم و فراست تھے، معاملہ فہم تھے اور شیعہ تھے. آپ کو اس کو پہچاننے میں مدد ملے گی کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے اور شیعہ کی کیا کوالٹی ہوتی ہے. آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے. اس سے میں کہہ بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کا پتہ بتا رہا ہوں کہ کون ایسا ہے. مطلب ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا نہیں، بلکہ مشکل ہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین حاصل کیسے ہوتا ہے، دین کیا چیز، تاکہ ہم اپنی رائے سے دین کو طے نہ کریں، دین میں اپنی خود رائے نہ کریں. 14 معصوم ہمارے ائمہ معصومین انسان، ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے. چنانچہ بہت صاحب صلاحیت تھے. بنی عباس کا ایک خلیفہ ہارون رشید، وہ ان کی شہرت سن کے، ان کی دانائی و بینائی کو سن کے بلواتا ہے بہت آہستہ آہستہ، تاکہ بات ایک بھی نکلنے نہ پائے. اب اگر وہ خالی یہاں بیٹھا ہے اور ہے کہیں اور تو بات دوسری ہے. یہ ہوتا ہے یہ موبائل یہ کام کر دیتا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہیں اور ٹہل رہے ہیں مثلا، لیکن اگر آپ یہاں ہیں تو یہ بات آپ کو بالکل سمجھا دے گی کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. علی بن یقطین کو ہارون رشید بلاتا ہے. کون ہارون؟ اہل بیت کا مخالف. اور بلانے کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں. وارڈ ممبر نہیں، وزیر اعظم. وزیر اعظم ہندوستان میں کہے ایک ہی ہوتا ہے. اچھا، جو یہ حکومت تھی کتنی بڑی تھی؟ جو اب 24 ملکوں میں بڑھ چکی ہے، اس وقت یہ ایک تھی. اتنا بڑا. اب وہ بلا کے کہتا ہے میں آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں تو آپ قبول کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ ذرا بڑا کام ہے. اب یہ انہوں نے رابطہ دیکھے کیسے امامت سے ہوتا ہے. کہیں بڑا کام ہے، ذرا میں اتنی جلدی اس کو نہیں، میں ذرا سوچ لوں، فکر کر لوں، غور کر لوں. اور فوراً ذہن یہ گیا کہ یہ مولا کا مخالف ہے، اہل بیت کا مخالف ہے، لہذا مجھے اس سلسلے میں امام سے مشورہ کرنا چاہیے. ہم امام سے کیسے مانتے ہیں؟ آپ کو دیکھ رہے ڈوریا باندھتے ہیں، کلاوے باندھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے جو طریقے جسے ہم سمجھتے ہیں، جس سے جو ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں امام اتنے سے تو راضی ہو ہی جائیں گے. جیسے ہم ہو جاتے ہیں نا، 10 سے نہیں ہوتے 20 روپے سے ہو جاتے ہیں، 20 نہیں ہوئی 40-50 سے ہو جائیں گے. اتنی تو کیپیسٹی ہے ہماری. ہم جب امام کو اپنے اس نظریے پہ تولتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ 2 دیگ دیں، ایمان 4 دیگیں پکا دے تو راضی ہو جائے گا. شیعت ایسے نہیں ہے، آپ یقین کریں. یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ آستھا ہے. وہ لینے کے لیے تھوڑی ہم سے، وہ تو دینا چاہتے ہیں، اور دینا چاہتے ہیں تو لینے والا تو ہوتے کہ کیسے دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے، اور وہ امام کے پاس آتا ہے. اور آنے کے بعد اس نے کہا فرزند رسول یہ مجھے وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، میں جانتا ہوں یہ آپ کا مخالف ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں. اگر آپ کہیں تو میں اسے قبول کروں، اور آپ منع کر دیں تو میں بالکل قبول نہیں کروں گا. اتنا بڑا دل چاہیے. سمجھے شیعہ کا کتنا بڑا دل ہوتا ہے. اگر کہہ دیں تو میں قبول کروں گا، اور اگر آپ منع کر دیں گے تو میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. مشکل کشا کے پوتے مشکل حل کرتے ہیں. مشکل حل کی اور یہ کہا کہ علی ایک فارمولہ ہم تمہیں دیتے، اور یہ فارمولہ اس ایک شیعہ کو دیا تھا جو قیامت تک کے شیعوں کے لیے ہے.
خالی اس فارمولے کو اپنا لو، اگر کوئی کام رکا رہ گیا تو میں نے جانا۔ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ امام نے جو فارمولہ دیا ہے اس کو اپنا لو۔ امام فرماتے ہیں علی ٹھیک ہے تم نے کہا دشمن ہے، لیکن ایک بات ہماری مانو اور اس کے بعد اس کو قبول کر لو۔ بات یہ ہے کہ جب تم اس بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ تو ہمارے چھوٹے شیعوں کا خیال رکھنا۔ کتاب میں ہے منتہی الامال میں کہا کہ جب تم وہاں تک پہنچ جاؤ تو ہمارے چھوٹے شیعوں کا خیال رکھنا، اور اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یہ آگ ہے اور جہنم ہے، پھر اس کے قریب نہ جانا۔ اب ہم ایک دوسرے کو تیار کریں ذرا تھوڑا سا۔ دیکھیے اس خیال کو تو نکال دو کہ ایک وزیر اعظم ہی کسی کے کام آ سکتا ہے، ایسا ہی کیا نہیں، ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے کسی نہ کسی کے کام آ سکتا ہے۔ یہ ہاتھ جتنے شیعوں کے سروں تک جا سکتا ہے، اسے پہنچنا چاہیے، کام آنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں امام آپ کو کتنا چاہتے ہیں؟ آپ پتہ نہیں کہاں کہاں منتیں، مرادیں، ڈوریاں، کلاوے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ امام تو آپ کی مشکلوں کو آنے سے پہلے ٹالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ مشکلات کو آنے بھی نہیں دیتے، وہ تو چاہتے ہیں آنے سے پہلے ہی ٹل جائے، آپ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ہم نے اسی کو دین بنا دیا ہے، اگر بتی موم بتی اور یہ ہم نے اس کو دین بنا لیا ہے۔ نظر آئے گی تو ابھی دیکھیں ہم کیسے سوچتے ہیں، دین ایسے نہیں سوچنے کی اجازت دیتا۔ نظر آ رہی تو 5 موم بتی جلا تو چکے پنجتن، اور کسی کو ذرا جوش آیا تو نے کہا 12 تو 14 تو جلاؤ، دن میں جلا دو۔ دیکھا کہ نظر آتے گھر میں خواتین دیتی ہے تو 12 14 موم بتی ہے، 72 بھی اگر حوصلہ تو ایسا ہے کہ جلا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں دن میں، میں کہتا ہوں دن میں نہیں، اگر یہ سب یہاں روشنی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ پیسے دے دو امام پارگاہ میں، مسجد میں پیسے دے دو آپ، مگر جب تک اپنے ہاتھ سے نہیں۔ آپ چودھری پورے کبھی گئے وہاں دیکھا موم بتی جلاتے ہیں، اگربتی ہے، جنات کا دم گھڑ جائے آدمی تو ہے کیا، یہ بہت کڑاؤ باہر رکھا رہتا ہے، اور اس میں درگاہ والے پریشان نے کہا کہ اس کڑاؤ کے اندر پوری ثابت زندہ پیکٹ ایسی اس کے اندر ڈال دیتے۔ یہ دین ہو سکتا ہے؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ دشمن آتے ہیں آپ کو بدنام کرنے کے لیے، وہ غیر لوگ آتے ہیں، ہم جاتے ہیں، اور میں ابھی کہہ رہا ہوں جب آپ جائیں گے تو ضرور ہاتھ میں یہ لے کے جائیں گے وہاں تک۔ سمجھیے کہ ہم دین میں ہیں کہاں، اس سے مولا کو کیا ہے اور آپ کو کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے، میں نے کہا ہے میں کہہ دیتا ہوں، مجھے تھوڑا سا جرات کر لیتا ہوں آپ پہ بھروسہ کر کے کہ آپ مجھے پردیسی سمجھ کے کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ حالات بگڑ بھی جاتے ہیں۔ بگڑ کے کیا ہوتے ہیں، یا تو اسی سال واپس کر دو اور آگے کو مت بلاؤ، کرایہ جیب میں لے کے آتا ہوں، اس کے لیے بھی راضی رہتا ہوں، اور اس کے آپ یقین کریں میں کوئی ایسے نہیں کرتا۔ تو بہرحال وہ امام نے کہا اس شرط پر تم اسے قبول کر سکتے ہو کہ ہمارے چھوٹے اور غریب شیعوں کے کام آؤ۔ سوچو امام کتنا چاہتے ہیں تم، کتنا پیار کرتے ہیں امام، کتنے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو فرماتے ہیں شیعتنا فی درجتنا معنا، آخرت میں شیعہ ہمارے درجے میں رہیں گے۔ وہاں درجے میں رہنا کوئی معمولی چیز سمجھ رہے ہیں آپ، تو مگر یہ کہ ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کہا اگر یہ کر سکتے تو ٹھیک ہے، ابھی تو بہت دیر معاملہ ذرا باقی ہے اور ٹائم تھوڑا مجھے جانا تھا آگے تک ذرا۔ اس نے کہا کہ مولا میں
اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ایک غریب سی آتا ہے امام کے پاس اور وہ آ کے کہتا ہے فرزند رسول میں نے سنا ہے یہ آپ کا بڑا چاہنے والا ہے اور حکومت میں میرا ایک کام ہے, بل ہے جو پھنس گیا ہے اسے پاس کرانا ہے, وہ ان کے ہاتھ میں وہ کر سکتے ہیں. آپ سفارشی کوئی لیٹر کوئی کچھ کہتے نا وزٹنگ کارڈ پہ لکھ دیجیے, خالی دستخط کر کے دے دیجیے. بڑے آدمی سے ایسے ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہوتا ہے. تو اس نے بھی یہی کہا فرزند رسول آپ مجھے کوئی سفارشی چیز دے دیں تاکہ میں اس کے پاس چلا جاؤں. اب سنیے آپ مولا کیسے اور شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے. ہم ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام پر. اگر ہیں تو ہم پہ فرق پڑتا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے. آتا ہے لانے کے بعد امام نے کہا جاؤ, سفارش کی کیا ضرورت ہے, لیٹر کی کیا ضرورت ہے. اور اس جملے کو تھوڑا سمجھنا اور قدر کرنا ہے اس کی. امام فرماتے ہیں تم بھی شیعہ ہو وہ بھی ہمارا شیعہ ہے, یہ نسبت دونوں کے درمیان میں کافی ہے. تم بھی شیعہ ہو وہ بھی ہمارا شیعہ ہے. کیسی سفارش, کیسے لکھ کر دیکھنا, کیسے کارڈ لکھنا, کیسے خط لکھنا, بس دونوں کے تمہارے درمیان یہ نسبت کافی ہے کہ تم دونوں ہمارے شیعہ ہو. آپ کو کچھ اس سے محسوس ہوا, کچھ حرارت آئی دین میں کہ دین کتنا اچھا ہے. یہ دین نہیں ہے کسی کے پاس, کہیں نہیں ہے. یہ اہل بیت کا ہے اور آپ اہل بیت کے مسلک پر ہو, لہذا آپ جا رہے ہو کہیں دور سے آ کے جانا نہیں پڑے گا, پر تھوڑا سا رخ بدل لو, اخلاقیات تبدیل کر لو, عقائد کو مضبوط کر لو, انشاءاللہ مسائل سارے حل ہیں. فلاں یوں کہہ گئے, فلاں یہ کہہ گیا, ارے کوئی کہتا رہے, کیا کہتا ہے, آپ سے کیا ہے. اب دیکھیے آپ یہ گئے جا کے انہوں نے کہلایا کہ میں ابراہیم جمال آیا. ان کا نام ابراہیم جمال. جمال جمل کی جمع, جمال کے تو اونٹوں کو ہکاتے تھے, وہی کاروبار کرتے تھے, اسی سے کمائی کرتے تھے, کرائے پہ چلاتے تھے. کہا میں ابراہیم جمال آیا. کہا بیٹھو, آتا ہوں. تھوڑی دیر گزر گئی, حکومت کے کام میں لگ گئے کسی میں. ظاہر ہے کوئی للو پنجو تو تھے ہی نہیں, وہ چتو بدھو تھے بالکل ہی, تھے تو وزیر اعظم. تھوڑی دیر لگ گئی کہ میں پھر کہلایا کہ آتا ہوں, میں ذرا مصروف ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہلایا کہ ابھی آتا ہوں. یہ ہو گیا, یہ کام ہو گیا. اور یہ اس لیے ہو گیا کہ تاکہ شیعوں تک پیغام پہنچ جائے. پھر یہ ہوا کہ وہ واپس آ گئے اور آ کے کہا فرزند رسول میں گیا تھا, اس نے نہیں سنا. یہ ہر امام کی سیرت کے واقع کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے, دیکھ لیں آپ. اگر کتابیں یاد ہے تو ٹھیک ہے, نہیں میں بتا دیتا ہوں. تاریخ ائمہ ہے ہمارے علی حیدر صاحب مرحوم کی, 14 ستارے ہیں, اردو ہندی سب میں آ گیا ہے تاکہ بھاگنے والا کہیں بھاگ کے جا نہ سکے, کہہ کہ میں تو جانتا ہی نہیں اردو, تو ہندی جانتے ہو, انگلش میں بھی ہوں کہ میں انگلش جانتا ہوں. تو بعض حضرات تھا اس کے لیے ہم تو انگلش جانتے ہیں, ہم تو یہ ایسے تو نہیں, ہر زبان میں ہے تاکہ بھاگنے والا جا نہ سکے. اردو ہندی انگلش سب میں. تو فرزند رسول اس نے منع کر دیا اور یہ ملول خاطر ہو کے واپس آ گئے. امام نے کہا کوئی بات نہیں, کبھی آئے گا نا ہمارے پاس آئے گا. ٹھیک ہے, اس نے جو کیا وہ کیا, ہم بھی کریں گے. کچھ عرصے کے بعد علی ابن یقین حج کے لیے آئے, زیارت کر کے وہاں سے پلٹے مدینے میں آ گئے. مدینے میں آئے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فرزند رسول کے پاس نہ جائے شیعہ, یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آج بھی نہیں کر پاتے ہم کہ زیارت کو جاتے ہیں.
تو دیکھا علی بن یقین امام کی خدمت میں آتے ہیں. جب وہ آئے تو امام نے دیکھا تو منہ پھیلا لیا. وہ ادھر کو آیا, امام نے ادھر کو کر لیا. وہ جلدی سے بےتاب ہو کے ادھر کو آیا, امام نے اپنا رخ ادھر کر لیا. آپ سمجھ رہے ہیں ایک شیعہ کے لیے کتنے درد کی بات ہے کہ اس کا امام اس سے منہ پھیر لے. ہمارے بہت اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے اعمال امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں, بس. اب ایک شیعہ کی ذمہ داری سنو دین میں کیا ہے اہل بیت سے متعلق. وہ آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے فرزند رسول میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا. آپ کی ناراضگی میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکوں گا. مجھ سے بتائے خطا کیا ہوئی ہے. تو امام نے فرمایا ایک ہمارا شیعہ تمہارے پاس گیا تھا, تم نے اس کی نہیں سنی. جب تم نے غریب کی نہیں سنی تو تم جیسے امیر کبیر کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تم مالدار کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے فضل میں مصروف ہو گیا تھا. کہا تو میں اس کی وجہ سے ناراض ہوں, جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں تم سے ناراض تھا. اب شیعہ کی ذمہ داری سنیں, وہ تڑپ گیا. کہتا فضل رسول یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا, میں کیسے برداشت کروں گا اسے, اور کوئی شیعہ بھی کیسے برداشت کر لے گا. تو کہا کہ امام فرماتے تو تم نے میرا تو کچھ نہیں کیا ہے, اسے ناراض کیا ہے. اسے ناراض کیا ہے, جا کے اسے راضی کرو. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں فضل رسول میں جانا چاہتا ہوں. اب ایک شیعہ کی فکر, ایک سوچ محسوس کریں آپ بچے خاص طریقے سے. وہ کہتا ہے فرزند رسول وہ ہم مدینے میں ہیں, وہ کوفے میں ہیں. کوفے اور مدینے کا راستہ اچھا خاصا ہے. اب جتنا بھی ہو لیکن اس وقت کئی دن لگتے تھے. تو اس نے جو بات کہی اس کی قدر کرنا, اس کی کوالٹی محسوس کرنا. وہ کہتے ہیں کون آگے بھیجتی فضل رسول کوفے میں جاؤں گا میں تو 2 دن 4 دن 8 دن تو لگیں گے. مجھے جانے میں اعتراض نہیں ہے, میں جاؤں گا, لیکن یہ 8 دن جو مجھے جانے میں لگیں گے آپ اتنے دن مجھ سے ناراض رہیں گے, میں اس کو کیسے برداشت کروں گا. سن لیا, بہت آپ نے اہمیت سے نہیں لیا اس فکرے کو. جو امام نے فرمایا میں کیسے برداشت کروں گا مولا, اتنے دن میں جاؤں گا, جا رہا ہوں, جانے کو تیار ہوں. تو سنے امام کسے کہتے ہیں. امام فرماتے تم تیار ہو؟ کہاں میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. تو اگر تم تیار ہو تو ہم تمہارے امام ہیں, ہم تمہارے مولا ہیں, ہم تمہارے کام آنے والے ہیں, ہم تمہارے ہیں. لہذا اگر تم تیار ہو تو ہم مشکل کشا کے پوتے ہیں. یہ کام ہمارا ہے اگر تم تیار ہو. تو امام فرماتے جاؤ جنت البقیع میں چلے جاؤ, وہاں تمہیں ایک ناقہ ملے گا, اس کے اوپر سوار ہو جانا, اور سوار ہو کے آنکھیں بند کر کے اب کے کھولے ہوئے تو تم کوفے میں کھڑے ہوئے. ہم مشکل کشا بھی تو ہیں. اس کے لیے ٹولنے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی زرد پلاؤ بریانی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیکھ اتار دوں گا. اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں امام کی بارگاہ میں تڑپ لگن لپک. کہا کہ میں تیار ہوں, جاؤ. گئے, ناپا کھڑا تھا, جا کے سوار ہوئے, آنکھ بند کر کے جو کھولوں تو دیکھا کوفے میں کھڑے تھے. میں کتابوں کے حوالے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ اس کو پڑھ لینا. اور جو اب جو آنکھ کھولی تو کوفے میں نہیں بلکہ اس کے دروازے پہ کھڑے تھے. امام نہیں چاہتے کہ جس کی ہم رہنمائی کرتے وہ شیعہ پر کسی اور سے پوچھے. جا کے وہی کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہوئے تو آپ دستک دی. کہا میں علی ابن یقین آیا. ابراہیم نے کہا تم جیسے امیر کبیر کا ہم چھوٹوں کے دروازوں پہ کیا کام ہے,
کہا جلدی آؤ، دیر نہ کرو، یہ موقع ایسا نہیں ہے، جلدی آؤ۔ آ گئے، کہا مجھے معاف کر دو۔ اب دیکھیے اگر یہ علی نے آج کہا جیسے کوئی شیعہ ہوتا نا ٹیڑھا سا، شیعہ ٹیڑھے ہوتے، کبھی ٹیڑھا شیعہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ ٹیڑھا شیعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جاتا اور کسی کو بھیجا تھا کہتا اب پھنسا ہے، آج کہنے پہ ہے، آج پھنسا ہے، آج بتاؤں گا اس کا۔ ہوتے ایسے شیعہ نہیں ہوتے بہت۔ کبھی آپ سے کچھ بات ہو گئی تھی سال 2-4 سال پہلے اور وہ آپ کو ان کے پاس جانا پڑا تو اب آیا دیکھو اب بتاؤں گا۔ یقین کرو اگر ایسے ہوتے ابراہیم تو مولا کبھی نہ بھیجتے ایک شیعہ کو اس کے پاس۔ کہا کہ میں آیا ہوں، تم مجھے معاف کر دو، اور تمہارے اور میرے مولا مجھ سے اس لیے ناراض ہیں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ ابراہیم نے دیر نہیں لگائی کہ اب پھنسا ہے، اب آیا ہے، اب بتاؤں گا، دیکھوں گا، اسے بڑا بنتا پھرتا ہے یہ۔ ہمیں تو زیادہ دیر میں بنتا دکھائی دے لگتا ہے نا، بڑا بنتے جاتا ہے، ذرا اتراتے ہیں، کسی کے سفید کپڑے نہیں دیکھے جاتے ہم سے، یہ تو بہت اترا کے چلتے ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں مثلا۔ تو یہ جو ہمارے یہ جو افلاس ہے نا اس طرح کا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک اور مصیبت ہے، ہر ایک سے ذلیل ہو جائیں گے باہر، اپنے آدمی سے کرتے ہیں، اپنے کو دیکھ کے کندھا پھلاتے ہیں، لوگ کر کے چلتے ہیں، اور دوسروں کے آگے مسکا بول ادب۔ یہ خدا ذلیل کراتا ہے انہیں جو اپنوں کی عزت نہیں کرتے۔ کہاں کہاں دھکے کھلا دیتا ہے خدا۔ صحیح صحیح رہو، اللہ کے گھر پہ آؤ، اللہ کے لیے آؤ، انشاءاللہ خدا عزت دے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ میں آیا ہوں تم مجھے معاف کر دو، اگر مولا نے بھیجا ہے تو میں نے معاف کر دیا۔ کتنا بڑا دل ہوتا ہے ایک شیعہ کا۔ کہا نہیں ایسے نہیں، تم نے معاف تو کر دیا، تو میں مولا کو یہ نشانی دوں نا، علامت میں کیا بتاؤں گا جا کے؟ کہا علامت تم لوگ کو۔ کہا تو پھر ایسا ہے کہ میں اس رخسار کو زمین پہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے واقعہ تو یہی ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں سمجھ رہا ہوں میں، لیکن میں امام کی سیرت بتا رہا ہوں آپ کو، اور شیعہ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، چاہے میں بھی نہ ہوں آپ بھی نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہا کہ میں رخسار رکھتا ہوں زمین کے اوپر اور تم دوسری طرف پیر رکھتا۔ جس چہرے میں غرور پیدا ہو گیا ہے وہ چہرہ جو ہے خاک آلود ہو جائے اور میں فرزند رسول کو جا کے دکھا دوں گا۔ بس ہم میں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ چلو وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، تمہیں اس نسبت کی قسم جو تمہیں مولا سے ہے۔ رکھا دیکھیے میں بھی کہہ رہا ہوں، مگر چونکہ کتاب میں نہ ہوتا تو میری بھی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے پیر رکھا اور جیسے قدم رکھا اور انہوں نے ہٹایا ہے تو ایسے کھڑے ہوئے جیسے فطرس کھڑا ہوا آئے، اور اٹھ کے ایک مرتبہ ایسا لگا جیسے دولت کونین مل گئی ہو۔ اٹھے اور اٹھ کے جلدی جلدی ناقے پر سوار ہوئے، آنکھیں بند کی، اب تو دیکھا تو ناقے پر جنت البقیع میں تھے، پھر وہی آ گئے۔ کہا گئے ہاں میں آ گیا مولا، میرا چہرہ خاک آلود ہے۔ اب ان کی طرف سے کیا ملتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، صرف یہ دے سکتے ہیں۔ اور جو آئے تو دیکھا کہ امام نے آغوش تمنا پھیلا دی، جو امام رخ پھیر رہے تھے اب امام نے آغوش تمنا پھیلائی، سینے سے لگایا، اور جو فقرہ کہا وہ میں سناؤں آپ کو، اس کے لیے بے چین ہو جاؤ۔ امام سینے سے لگا کے کہتے ہیں علی تم ہی تو وہ شیعہ ہو جو آخرت میں ہمارے درجے میں رہو گے، تم ہی وہ شیعہ جو آخرت میں ہمارے درجے میں رہو گے۔ ساری دنیا مل جائے اور امام کے ساتھ ان کی سنگت نہ ملے تو سب بیکار ہے، اور کچھ تمہارے پاس نہ ہو اور امام کا ساتھ مل جائے تو یہی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔
اور وہی شیعہ کامیاب ہے، وہی شیعہ کامران ہے۔ میں بھی ایسا نہ ہوں، آپ بھی نہ ہو، مگر میں نے بہرحال ہمت کر کے آپ کی خدمت میں گزارشات کرتی ہیں۔ بس ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس دعا کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور وہ اتنے کریم ہیں، وہ اتنے کریم ہیں کہ خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو ہو جیسے کی خطا کو معاف کرتے، آپ تو ان کے ہو، ہر کی خطا نہیں معاف کی انہوں نے، کیسے معاف کرتے؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جتنا ہر تھا جب ان کے پاس آیا تھا۔ چلیے بات آ گئی ختم کرنے کے لیے، مجھے تھوڑا سا ایک موقع مل گیا، ایک جگہ مل گئی، ورنہ میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اگر صبح عاشور کوئی پوچھے، صبح عاشور سے پہلے کوئی پوچھے، 9 محرم کو کوئی پوچھے، تو سب سے بڑے گنہگار کا نام ہو رہے، اور جو سب سے بڑے گنہگار کو معاف کرتے وہ فرزند رسول اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ حسین چل رہے کربلا کے، خود کو لشکر دے کے بھیجا جاتا ہے کہ حسین جہاں مل جائیں وہیں روک دیا جائے۔ اب سنیے ایک دوسرا اور سن لیجیے، انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ ختم۔ ایک رخ تو جو آپ نے ابھی سنا، دوسرا رخ یہ ہے جو امام علیہ السلام نے انجام دیا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہے۔ آ جاتا ہے حسین موجود ہے، وہ اب چونکہ اسے ساتھ کیا گیا اسی کام کے لیے کہ اس کو روک گیا، حسین کا راستہ روکتا ہے۔ اور جب اس مقام پر آ کے غالباً مقام ثعلبیہ یا کوئی اور مقام ایسے جو کربلا سے قریب آ کے روک دیتا ہے، حسین علیہ السلام نے اس کے لشکر کو پانی پلایا، تو آپ نے سنا، تو یہ مخالف کے لیے تھا۔ آپ کا مسئلہ الگ سے، آپ کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اس نے اس کو سب کو دیکھا، بڑے غور سے دیکھا۔ بس 5 منٹ اور میں آپ سے لیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ آ کے راستہ روک لیا، وقت نماز آیا۔ حسین اپنے کسی مخالف سے بھی اتنے بدگمان معاذ اللہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ یزید کا بندہ آیا ہے تو یہ نماز نہ پڑھتا ہوگا۔ حسین نے اس سے بھی کہا نماز پڑھو گے؟ کیا کسی شیعہ سے امام یہ توقع کر سکتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھے؟ کہا کہ نماز تم پڑھو گے اپنے ساتھیوں کو یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ فرزند رسول نماز تو آپ ہی کے پیچھے ہو۔ یہ ہے وہ امامت کا آفاقی کردار۔ دشمن بھی کہتا کہ نماز تو آپ ہی کے ساتھ ہوگی، فرزند رسول ہے۔ نماز ہوئی، اب چلنے کا ارادہ کیا اسے۔ جب چلنا چاہتے ہیں تو پھر اب آ کے راستہ روکتا ہے، کہتا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں، مجھے حکم ملا ہے۔ دیکھیں انسان جب دین سے بھٹک جاتا ہے تو کیسی لینگویج بولتا ہے، کہتا ہے مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو روک دوں جہاں بھی پاؤں۔ ایک کمینے انسان کے حکم کو حکم کہہ رہا ہے، ایک ذلیل کمینہ ایسے حاکم کے حکم کو حکم کہہ رہا ہے، حکم خدا کے مقابلے میں کہتا ہے مجھے حکم ملا ہے میں آپ کو روکوں گا جہاں بھی۔ حسین نے چلنا چاہا، اس نے لگانے فرض پکڑ لی۔ یہ بات چھوٹی نہیں تھی، یہ بہت بڑی تھی۔ امام نے لگانے فرض پکڑ لی، اور امام نے جو اس کے وجود کو ناپنے کے لیے اس کے اندر کیا ہے، ایک فقرہ کہا جو عرب کی تہذیب کے حساب سے بہت بڑا تھا، آپ کو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ مجمع میں کسی کی ماں کا نام لینا یا ماں کا ادھر بہت بڑی بات تھی، یہ عرب کی کلچر تھا۔ حسین نے کہا بول تو چاہتا کیا ہے، تیری ماں تو میں بیٹھا بڑا پوچھ رہا تھا، بہت بہادر تھا کہ میں بتا، وہ جری بھی تھا، دلیر بھی تھا، وہ کانپ گیا،
لیکن کانپتے ہوئے حور نے ایک چیز تھی جو بچائی اور اسی نے حور کو بچا دیا. انہوں نے کہا کہ فضل رسول اگر آپ کی ماں فاطمہ کے علاوہ ہوتی تو میں بھی کہتا اگر آپ کی والدہ فاطمہ کے علاوہ ہوتی. فاطمہ کی محبت ہی تو اصل دین ہے. احترام فاطمہ ہی تو دین ہے. اگر دین سے احترام فاطمہ نکل جائے تو پھر رکھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا. یہ بات حسین نے محفوظ کر لی. سمجھ میں اگر ہماری ماں کی محبت ہے تو وہ ضرور آئے گا ہماری طرف. اور جب اس نے کہا تو حسین کہتے اب چائے جہاں لے چلا. اور جب اس نے لجام فرس پکڑی نا تو سیدانیوں کی چیخ نکل گئی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. جناب زینب کہ رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا گئی. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ حسین کہتے اب جہاں لے چل وہاں لا کے اتار دیا جہاں واقع کربلا. جہاں کربلا واقع ہو گئی وہاں پر ایک دو محرم کو پہنچے تو 2 3 4 5 6 7 یہ تاریخیں گزرتی رہی. جب احتیاط ہو گیا تو الاتش کی صدائیں آ گئی. حور کا زمین اسے خود بہت بری طرح جھنجھوڑ رہا ہے کہ تجھ سے ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ حسین کے بچوں کی پیاس کی آوازیں جس نے میرے گھوڑے کو پانی پلا دیا تھا. وہ پیاسے ہیں ساتھ ایک کوشل اور یہ کر کے وہ کانپتا ہے. شب عاشور آ جاتی ہے اور اب مرتبہ بیتاب ہوتا ہے اور بیٹے کو بلاتا ہے. کہتا بیٹا چلو لیکن دین سمجھ میں آ جائے تو اولاد کو سمجھانا یہ کربلا کا درس ہے. اور چلو میں جا رہا ہوں. بھائی سے بھی کہا، غلام سے کہا. 4 آدمیوں کا چھوٹا سا لشکر ہو چلتا ہے. رات کے سناٹے میں چلا. آپ دیکھ لیں چلا گیا. دیکھا کہ حسین انتظار کر رہے ہیں. عباس بہلاتے رہے. مخدرات عصمت و طہارت ادھر کوئی آنے نہ پائے. اور میں یہ سب دیکھا دیکھ رہا ہے اور آ کے دیکھا کہ حضرت عباس موجود تھے. عباس نے کہا خبردار آگے نہ پڑھنا ادھر مخدرات عصمت ہے نبی زادیاں ہیں. جو دن میں رجان پکڑ لے وہ رات میں ایسا کیسے ہو گیا کہ عباس کے کہنے سے رک گیا. جب دین سمجھ میں آتا ہے تو حکم خدا سمجھ میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا میں حسین تک جانا چاہتا ہوں. کہا تو ایسے تو نہیں جا سکتے، ایسے نہیں جا سکتے. یہ ہتھیار اتار دو، یہ خود اور زنا اتار دو. عرب کی تہذیب میں کسی سپاہی سے اس کی زندگی میں ہتھیاروں کا اتروا لینا ایسا تھا جس اسے زندہ مار ڈالا. لیکن یہ سب چیزیں جب تک ہوتی ہیں جب تک دین سمجھ میں نہیں آتا. جب دین سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہر حکم خدا سمجھ میں آ جاتا ہے. حسین نے کہا کہ اتارو. عباس کھولنا شروع کر دیا. کھولنا شروع کر دیا. ہتھیار اتارو، زرا اتاری، خود اتاری، تلوار کھول کر رکھی. کہا فضل رسول اب جا سکتا ہوں؟ کہا جا سکتا اور چلا تو توبہ اور ندامت نے اور اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. کہا بیٹا میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں معاف نہ ہو سکے. لہذا میرے پاس جو یہ رومال ہے اس سے کس کے میرے ہاتھوں کو باندھ دو. مان دیا اور بول جاتا ہے. دیکھا کہ حسین شاید جیسے انتظار کر رہے ہو. کہا ہو ہم تو بہت یاد کر رہے تھے، تم اب آئے ہو. وہ شاید سمجھ رہا تھا گناہ معاف بھی ہوگا لگے، جا کے قدموں پر سر رکھ دیا. حسین نے ایک جملہ کہا جو کربلا کی بے کسی کو بتایا.
سر رکھ دیا، اور جب سر رکھا تو حسین نے بھی سر پہ سر رکھ کے کہا یا اخی رفع راسک، بھائی سر تو اٹھا لو، تم کون ہو؟ ہمیں تو کوئی لا کے سلام بھی نہیں سر اٹھا کر بلا لو۔ مولا میں سر اٹھاؤں گا، پہلے بتائیں آپ نے معاف کر دیا؟ ہم نے معاف کر دیا، بہت بڑا ہے میرا گناہ۔ حسین کہتے کہ رحمت خدا سے مل جاتا ہے، ہم نے معاف کیا، میرے پروردگار نے معاف کیا۔ تو کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا تو پہلا جملہ جو اس نے کہا یہ تھا، فرزند رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آئے وہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا مولا ہو جائے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں پانی میں تو نہیں ہے، اور پانی ہوتا تو سکینہ کیوں پیاسی ہوتی؟ میرا دل ستا رہا ہے، میرا احساس مجھے ستا رہا ہے، آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے کہا کہ تم جب بیٹا گرے گا تو اٹھا لو گے، اور جلدی اتنی کیوں چاہ رہا تھا، جانا کیوں چاہ رہا تھا؟ معتبر علماء سے میں نے سنا ہے اور آتے ہی جو جانا چاہتا تھا وہ اس لیے جانا چاہتا تھا کہ کوئی بچہ خیمے سے نکل کے یہ نہ کہتے پھپھو ابا وہ آ گیا جو ہمیں گھیر کے لایا، کوئی برداشت نہیں کرے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا، یعنی وہ چاہتا ہے جلدی چلا جائے خیمے سے۔ مگر اور تمہاری قسمت پہ لاکھوں سلام، ابھی حسین اور حر میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شہزادی زینب نے کہا ذرا فضہ بھیجنے دو، میرے بھائی کی نصرت کے لیے کون آ گیا؟ زینب کو یہی فکر تھی کہ میرے بھائی بچہ ہے، کون آ گیا؟ میں مرتبہ جناب زینب کا پیغام فضہ نے کہا شہزادے، شہزادی معلوم کرتی ہے کہ کون آیا، اور جاؤ جا کے کہہ کے تمہارے بھائی کی نصرت کو حور آ گیا، اور آ گیا تمہارے بھائی کی نصرت کے لیے۔ میں اتنا سننا تھا، زینب کو اس سے اچھا لفظ کیا ہو سکتا تھا کہ حسین کی نصرت کو کوئی آ جائے۔ میں فقرہ کہا جا کے فضہ کہہ دو فاطمہ کی جائی تمہیں سلام